احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صورتوں کے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی صورت سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خارزن کے مطابق اس میں 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران کا نام آل عمران رکھنے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آل کا ایک معنی اولاد ہے، اور اس صورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ سورہ آل عمران کے بہت سے فضائل ہیں، حدیث مبارکہ میں درج ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف بندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ مسلم شریف۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، پوری رات کا ثواب، صرف 2 آیتیں پڑھنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دارمی شریف۔ سورہ آل عمران کے مرکزی مضمون کی طرف آتے ہیں۔ مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور واقعات کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کہیں مضمون بیان کیے گئے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونے والی گفتگو کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ میثاق کے دن انبیاء اکرام علیہ السلام سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لینے کا بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بھی بیان اسی صورت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یہودیوں پر ذلت اور خواری مسلط کیے جانے کا بھی ذکر اسی صورت میں ہے۔ جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت سے متعلق شرعی احکام اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں غزوہ بدر، غزوہ احد کا تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت اور نصیحت کا بیان اسی صورت میں ہے۔ امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے، لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے اور ان کا اللہ کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بھی بیان ملتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں زمین و آسمان اور ان میں موجود عجائبات اور اسرار بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی اپنے سے ماقبل سورت بقرہ کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے، جیسا کہ دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں قرآن پاک نازل ہونے کا اجمالی طور پر ذکر ہے،
اور سورہ آل عمران میں قرآن مجید کی آیات کی تقسیم بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاد کا اجمالی طور پر ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں جن شرعی احکام کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا، انہیں سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی صورت سورۃ النساء۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں اور اس صورت میں باکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ سورہ نساء کے بھی فضائل بیان کر لیتے ہیں کہ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورہ نساء۔ تو کیا حال ہوگا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بخاری شریف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ معاہدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ مستدرک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ مصنف ابی ابن شیبہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ نساء کے مضامین کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اس صورت کے مرکزی مضمون کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے والے کو بڑا گنہگار قرار دیا گیا ہے۔ ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بھی بیان کیے گئے۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مساہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے، ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام کو بھی بیان کیا گیا، اور نافرمان عورتوں کی اصلاح کا طریقہ بھی ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ نساء میں اور بھی مضامین وارد ہوئے ہیں، جیسے کہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا حکم دیا گیا ہے۔ میراث کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کا بھی ذکر فرما دیا گیا ہے۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی، حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا، نیز تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ جہاد کے بارے میں احکامات واضح کر دیے گئے ہیں۔
قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکامات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ منافقوں اور عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کے اپنے سے ماقبل صورت آل عمران کے ساتھ کئی طرح کی مناسبت ملتی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورہ نساء کی ابتدا میں تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور اس صورت کی آیت نمبر 88 میں غزوہ احد کا ذکر کیا گیا۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے غزوہ حمراء الاسد کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح اس صورت کی آیت نمبر 104 میں بھی اس غزوے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات جو سورہ آل عمران میں بیان ہوئے ہیں اور اس سے پہلی صورت میں بیان ہوئے ہیں، ان تمام احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اسی کی دعا پر آخر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔